إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء العذاب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. تمام تر تعریفات اللہ ملک العلام کی ذات و برکات کے لیے خاص ہیں. لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ، جنہوں نے اس دنیا بھر کے رہنے والے انسانوں کو جہالت کے گٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کے ایمان کی روشنی سے منور کیا. محترم عزیز بھائیوں، آج جمعۃ المبارک کے اس مختصر سے وقت میں ہم بات کریں گے ہماری تعلق داریاں، ہماری رشتہ داریاں، ہمارے آپس کا میل جول وہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے، اور اسلام کا کتنا بڑا چیپٹر ہے یہ. اگر ہم قرآن مجید اور احادیث کا کچھ موازنہ کر کے دیکھیں کہ اس کے اندر عبادات، اس کے اندر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس طرح کے دیگر فرائض، یہ دین کا کتنے فیصد ہیں. اور دوسری طرف اگر ہم حقوق و فرائض کی بات کریں، حقوق العباد کی بات کریں، اس میں رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اس میں پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اس میں دوستوں کے حقوق ہیں، اس میں اولاد کے اپنے والدین کے لیے حقوق ہیں،
والدین کے اپنی اولاد کے لیے حقوق ہیں، اس میں مزدوروں کے حقوق ہیں، اس میں شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والا ہر وہ شخص جس سے میرا اور آپ کا واسطہ پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حقوق اور آداب ہمیں سکھلائے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو دین کا 70 سے 80% حصہ حسن معاشرت سے متعلق ہے۔ آپ کا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے، آپ کا میل جول کیسا ہونا چاہیے، آپ کا اٹھنا اور بیٹھنا کیسا ہونا چاہیے، آپ بات کریں تو کس طرح سے کریں، آپ لین دین کریں تو کس طرح سے کریں۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت اللہ تعالیٰ نے کس موضوع پہ نازل کی کہ جب تم آپس میں لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ تو بھائیو، یہ بہت بڑا چیپٹر جو قرآن مجید کا، جو احادیث کا، وہ حقوق العباد سے متعلق ہے، اور قریب 8 مرتبہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ذکر کرتے ہیں کن کے حقوق کا؟ رشتہ داریوں کے حقوق کا۔ وہ ہمارے نسب کے رشتے ہیں یا ہمارے سسرال کے رشتے ہیں، جنہیں اللہ رب العزت نے ہمارے رشتے بنا دیا، ہم ان رشتہ داریوں کا کس قدر خیال رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم کیا سلوک کرتے ہیں۔ اسلام کا آغاز جب ہوا، جب غار حرا کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی نازل ہوتی ہے، زندگی میں پہلی بار آپ کا فرشتے سے آمنا سامنا ہوتا ہے، آپ پریشان ہوتے ہیں، وہ آ کے آپ کو کہتے ہیں جبریل امین علیہ السلام اقرا، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ پھر کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں انا امی میں پڑھا نہیں ہوں، وہ آپ کو سینے سے لگاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھتے ہیں۔ یہ سارے کا سارا واقعہ جب آپ گھر پہنچتے ہیں، اپنی زوجہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو آپ یہ سارا معاملہ بیان کرتے ہیں، اور خوف سے آپ کانپ رہے ہوتے ہیں، اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں میرے پہ کمبل اوڑھ دو، اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کو تب ابھی کچھ نہیں پتا تھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہونے جا رہا ہے۔ آپ نبی بننے جا رہے ہیں، آپ خاتم النبیین کا بہت بڑا اعزاز اپنے ذات کے ساتھ منسلک کرنے جا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں پتا تھا ابھی، لیکن وہ بات جس پہ خدیجہ رضی اللہ عنہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور حوصلہ دیتی ہیں، وہ کیا کہتی ہیں؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوئیے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اور اس کی سب سے پہلی دلیل جو میری اور آپ کی ماں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی ہیں، وہ کیا کہتی ہیں؟ انک لتصل الرحم، اللہ تعالیٰ آپ کو کیوں ضائع نہیں کرے گا؟ آپ رشتہ داریوں کو ملانے والے ہیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلْ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، آپ ناتواں لوگوں کا، کمزور لوگوں کا آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ ان کے دکھ درد کے اندر ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن سب سے پہلی بات جو کہتی ہیں اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمِ، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تعلقات کو آپس میں ملانے والے ہیں، آپ توڑنے والے نہیں ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جوڑنے والے ہیں، اور آپ کی اس نیکی کی وجہ سے پریشان نہ ہوئیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ عزیز بھائیوں، آج مجھے اور آپ کو بھی ضائع ہونے سے ڈر لگتا ہے نا، ہماری کہیں زندگیاں ضائع نہ ہو جائیں، ہماری عمریں برباد نہ ہو جائیں، ہماری جوانیاں کسی کام میں آئیں یا نہ آئیں، ہمارا بڑھاپا کسی سائٹ کو لگے یا نہ لگے، میرا کیا بنے گا، میرا کیا ہوگا۔ بھائیوں آئیں، یہ وہ اوصاف ہیں جو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیے، اور اللہ رب العزت کو یہ پسند آئے، یہ احادیث آج رہتی دنیا تک محفوظ ہیں۔ یہ پہلی تسلی جو خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی ہے۔ اور آپ جب مکہ مکرمہ سے
ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں آتے ہیں. عبداللہ بن سلام ہیں, یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں. کہتے ہیں اللہ کے نبی جب مدینہ میں داخل ہوئے, لوگوں کا ایک جھرمٹ تھا جو ان کے گرد تھا, ان کا استقبال ہو رہا تھا. وہ لڑکیاں نغمے پڑھ رہی تھیں, آپ کو مرحبا کہہ رہی تھیں, طلع البدر علینا, اور وہ نعتیں اور وہ کیا کیا اشعار پڑھے جا رہے تھے. کہتے ہیں میں بھی قریب ہوا, میں نے بھی دیکھا کہ مسلمانوں کا نبی, مسلمانوں کا پیغمبر مدینہ میں داخل ہوا ہے. سنیں دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں. کہا آپ نے مدینہ میں آ کے جو سب سے پہلا کلام کیا, جو سب سے پہلی نصیحت کی, وہ کیا کی؟ کہا افشوا السلام, لوگوں سلام کو عام کرو. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ, اور بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو. وَصَلُّوا وَصِلُوا الْأَرْحَامَ, اور تیسرا کام کیا کرو, تم رشتہ داریوں کو آپس میں جوڑنا شروع کر دو, ملانا شروع کر دو. پہلی دعوت ہے, پہلا حکم ہے جو مدینے میں آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے والوں کو, مسلمانوں کو دے رہے ہیں اور غیر مسلموں کو بھی دے رہے ہیں. افشوا السلام, لوگوں سلام کو عام کرو. اطعموا الطعام, بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو. اور وصلوا الارحام, اپنی رشتہ داریوں کو, قرابت داریوں کو آپس میں جوڑنے والے بن جاؤ. وصلوا باللیل والناس نیام, اور اس وقت نماز پڑھا کرو جب ساری دنیا رات کو سو رہی ہوتی ہے. رات کو کھڑے ہو کے تہجد کی نماز پڑھا کرو. تدخلوا الجنت بالسلام, تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. کوئی لمبے چوڑے کام نہیں بتائے, 4 کام بتائے. کہا یہ 4 کام کر لو لوگوں, تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. عزیز بھائیو, یہ کتنا بڑا کام ہے, اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے ہمارے رب کے نزدیک. اللہ رب العزت قرآن مجید میں جنتی لوگوں کے اوصاف بیان کرتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں؟ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ, اور وہ ان رشتہ داریوں کو, ان تعلق داریوں کو, ان رشتوں کو آپس میں ملاتے ہیں. یہ کون ملا رہے ہیں؟ یہ نیک لوگوں کے, جنتی لوگوں کے اللہ تعالیٰ اوصاف بیان کر رہے ہیں. کن رشتوں کو ملاتے ہیں؟ ان یوصل بہ, جن کو ملانے کا ان کے رب نے ان کو حکم دیا ہے. ویخشون ربہم, اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں. ویخافون سوء الحساب, ویخافون سوء الحساب, اور وہ اس دن کے برے انجام سے ڈرتے ہیں. انہیں اس بات کا خوف رہتا ہے کہیں حساب کتاب کے دن ہمارے ساتھ کوئی ایسا ویسا معاملہ نہ ہو جائے. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم, بڑی پیاری بات ہے. پہلے کہا وہ رشتہ داریوں کو ملاتے ہیں, کس کی وجہ سے ملاتے ہیں؟ اپنے رب کی وجہ سے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات, وہ قیامت کے دن کے خوف سے, اس کے برے انجام سے ڈرتے ہیں, اس لیے آپس میں تعلق داریوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم, اور کہا جن لوگوں نے صبر کیا. کیا رشتہ داریوں کو ملانا کوئی بڑا آسان کام ہے؟ نہیں آسان کام. صحابی آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہتا ہے اللہ کے نبی میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جن سے میں حسن سلوک کرتا ہوں, لیکن وہ جب کرتے ہیں میرے سے بدسلوکی کرتے ہیں. میں ان سے بڑے اچھے اخلاق اور کردار کے ساتھ پیش آتا ہوں, لیکن ان کو جب موقع ملتا ہے وہ میری جڑیں کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں. آج ہمارا بھی عزیز بھائیو یہی معاملہ ہے نا. ہم بھی کہتے ہیں نہیں میں تے بڑا چنگا, لیکن اگلے میرے نال چنگا نہیں ورتتے. میں تے جدوں بھی موقع ملیا میں انہاں دے نال کھڑا ہویا, لیکن جدوں میرے تے پیڑا وقت آیا وہ میرے نال نہیں کھلوتے. صحابی کہتا ہے اللہ کے نبی میں ہمیشہ ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا, ہمیشہ اچھے کردار سے پیش آیا, ہمیشہ ان کی ضرورت کے اندر ان کے ساتھ کھڑے ہوا, لیکن ان کو جب بھی موقع ملا انہوں نے میرے ساتھ کھڑے ہونا پسند نہیں کیا, بلکہ یہ کہ صرف ساتھ نہیں کھڑے ہوئے, میرے خلاف کھڑے ہوئے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے صحابی اگر تو جو یہ بات کہہ رہا ہے یہ ایسے ہی ہے تو یاد رکھیں تو دنیا میں رہتے ہوئے ان کے منہ میں خاک ڈال رہا ہے. اور ایک اور بہت بڑی بات جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب تک تو یہ رویہ اپنائے رکھے گا تو ان کے ساتھ نیکی تو ان کے ساتھ خیر خواہی کرتا رہے گا, یہ سوچ کے کہ وہ تیرے ساتھ خیر خواہی نہیں کرتے, اس کے باوجود تو یہ سب کرتا رہے گا. کہا تب تک اللہ رب العزت ایک فرشتہ تیرے ساتھ مقرر کیے رکھے گا جو تیرے کاموں کے اندر تیری مدد کرتا رہے گا, تیری صرف اس نیکی کی وجہ سے. بھائیو ذرا سوچیں تو صحیح کتنی بڑی بات ہے. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو میں پڑھنے لگا تھا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ جو رشتہ داریوں کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں آگے سے تکلیفیں آزمائشیں لوگوں کے برے رویے دیکھنے کو ملتے ہیں اور وہ اس پہ کیا کرتے ہیں, صبر کرتے ہیں. کس کے لیے؟ وجہ ربہم, اپنے رب کے چہرے کی خاطر, اپنے رب کے چہرے کی خاطر, اپنے رب کی رضا کی خاطر وہ کیا کرتے ہیں, وہ صبر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ان کی نشانیاں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, یہ اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں کے اوصاف بیان کر رہے ہیں. سب سے پہلی خوبی اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کی, وہ رشتہ داریوں کو ملاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آگے سے رشتہ دار اچھے نہیں ملیں گے, آگے سے صبر کرنا پڑے گا. کہا وہ میرے چہرے کی خاطر صبر کرتے ہیں, میری رضا کی خاطر, اور کیا کرتے ہیں, وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, اور وہ اپنے رب کے رستے کے اندر خرچ کرتے ہیں. سِرًّا وَعَلَانِيَةً, وہ چھپا کے بھی خرچ کرتے ہیں, اس حال میں کہ دائیں سے خرچ کرتے ہیں بائیں کو پتہ نہیں چلتا. اور وہ اکثر لوگوں کو ترغیب دلانے کی خاطر اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں. جیسے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے مجلس میں کھڑے ہو کے 900 اونٹ اور گھوڑے اور سونا اور چاندی یہ سب کچھ خرچ کیا. کہا وہ لوگوں کے سامنے بھی خرچ کرتے ہیں اور چھپا کے بھی خرچ کرتے ہیں. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ, اور وہ برائی کو ہٹاتے ہیں کس چیز کے ساتھ, نیکی کے ساتھ, خیر خواہی کے ساتھ. ان کے ساتھ کوئی برا کرتا ہے وہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں, وہ اچھا سلوک کرتے ہیں. اولئک لہم عقبی الدار, لوگوں یاد رکھنا ان کا انجام بہت اچھا ہوگا, بہت بہترین ہوں گے. اور کیا انجام ہوگا, جنات عدن یدخلونہا, وہ ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں, وہ جنتیں ہیں جن کے اندر وہ داخل ہوں گے. وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ, اور صرف وہ داخل نہیں ہوں گے, یہ کام ان کے کنبے قبیلے میں سے, ان کی اولادوں میں سے, ان کے رشتہ داروں میں سے, ان کے تمام ارد گرد والوں میں سے جو ان کے ساتھ مل کے کام کرنے والا ہوگا نا, اللہ تعالیٰ ان سب کو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ عطا کریں گے. یدخلون علیہم من کل باب, آئیں گے وہ جنت میں اس کے ہر دروازے سے. صرف یہ کام کر رہے ہیں اور جنت کے ہر دروازہ ان کے لیے کھلا ہوگا. اور کیا ہوگا, فرشتے اس دن ان کو کیا کہہ رہے ہوں گے, سلام علیکم, سلامتی ہو تم پر, بما, اس کے بدلے صبر تم. پھر اللہ تعالیٰ نے اس صبر کا ذکر کیا جو دنیا میں ان کو اچھائی کے بدلے کرنا پڑتا تھا. فنعم عقبی الدار, سو آج تمہارا انجام بہت اچھا ہو گیا. تو عزیز بھائیو آئیں, یہ آج کتنا بڑا ٹاپک ہے اسلام کا, قرآن کا, محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا. رشتہ داریوں کو ملانا, رشتہ داریوں کو جوڑنا, ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونا. ایک بدو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے, مدینہ کے باہر کہیں سے آیا, اور آپ اس حالت میں کہ آپ اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی مہاڑ کو پکڑ لیتا ہے اور کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ کام بتائیں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. پاس صحابہ کرام موجود ہیں,
کہتے ہیں اس کو کیا ہو گیا, یہ کیا کر رہا ہے؟ صحابہ کیا کہتے ہیں, اس کو کیا ہو گیا؟ اللہ کے نبی سواری پہ بیٹھے ہیں, وہ نیچے اتر جائیں, مجلس میں آ کے بیٹھے ہیں, اس نے کوئی سوال کرنا, اور سوال بھی کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے صحابہ تم کیا پوچھ رہے ہو کہ اس کو کیا ہو گیا؟ کہا وہ ایک حاجت مند ہے اور وہ اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے مجھ سے سوال کر رہا ہے. آپ اونٹنی پہ بیٹھے ہیں, وہ آیا سادہ لو بندہ, اس نے آ کے ڈائریکٹ سواری کی مہار کو پکڑا اور کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ باتیں بتائیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں. کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے 5 باتوں کا حکم دیتے ہیں. اسے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنا. دوسرے نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. تیسرا کام اسے کہا کہ نماز کو ادا کرنا. چوتھا کام اسے کہا زکوٰۃ ادا کرنا. اور 5واں کام اسے کہتے ہیں کہ صلہ رحمی کرنا, رشتہ داریوں کو آپس میں ملانے والے بن جانا. تم جنت میں داخل ہو جاؤ. بھائیو ذرا سوچیں تو صحیح, کتنے پیکیجز ہیں جو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے. موبائل کی کال ہم کرتے ہیں نا, تو ویسے کال کریں تو پیسے زیادہ کٹتے ہیں. وہ تھوڑے پیسوں کے اندر نا ایک پیکیج تیار کر دیتے ہیں, اس میں کہتے ہیں آپ کے پاس انٹرنیٹ بھی ہے, آپ SMS بھی کر سکتے ہیں, آپ کے پاس اتنی وہ آف نیٹ منٹس ہیں, اتنے آن نیٹ منٹس ہیں, اور یہ سارا کچھ ہے. یہ تھوڑے پیسوں میں آپ کو زیادہ کچھ مل جائے گا. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیکیج بنا کے دیے. کہا اللہ کی عبادت کریں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں, نماز ادا کریں, جو زکوٰۃ بنتی ہوئی وہ ادا کریں, اور صلہ رحمی کریں, رشتہ داریوں کو ملائیں, تو جنت میں چلا جائے گا. بھائیو آج میں اور آپ دیکھیں, کیا آج ہم یہاں پہ کھڑے ہیں, ہم میں سے آج کتنوں نے چھوٹی چھوٹی باتوں کو پال پال کے آج کتنے بڑے بڑے مسئلے بنا لیے. وہ ہماری سگی بہن تھی, وہ سگی خالہ تھی, وہ چچا اور تائی کے رشتے تھے, وہ جنہوں نے چھوٹے ہوتے ہمیں کھلایا, ہمارے وہ کپڑے بدلتے رہے, ہماری گندگیاں وہ صاف کرتی رہیں, اور آج وہ ہماری بہنیں, وہ ہماری رشتہ داریاں, وہ ہماری قریب کی قرابت داریاں, آج ہم ان لوگوں سے تعلق توڑ کے 1 دن کے 2 دن کے مہینوں کے سالوں ہو گئے, اور ہم آج ان کے قریب نہیں جاتے. کہا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں اس شخص کو جنت کے کناروں پہ, میں اس شخص کو جنت کے کناروں پہ محل کی بشارت دیتا ہوں. کس شخص کو؟ کہا جس کو اس بات کا پتہ تھا کہ قصور میرا نہیں ہے, قصور دوسرے کا ہے. اس بات کا اسے بخوبی پتہ تھا کہ غلطی میری نہیں ہے. غلطی کس کی ہے؟ میرے چچا زاد بھائی کی ہے, میرے وہ تائی کے بیٹے کی ہے, میری پھپھو کے بیٹے کی ہے, میرے ماموں کی ہے, میری خالہ کی ہے, میرے وہ فلاں رشتہ دار کی غلطی ہے, میری غلطی نہیں ہے. وہ غلط تھا, زیادتی اس نے کی ہے. کہا اس بات کا علم ہونے کے باوجود وہ خود چل کے اس کے گھر جاتا ہے, وہ موبائل پہ پہلے نمبر اس کا خود ڈائل کرتا ہے, وہ پہلا میسج اس کو خود کرتا ہے. کہا وہ ہاتھ بڑھانے میں جو پہل کرتا ہے نا, باوجود اس کے کہ غلطی اس کی نہیں تھی. کہا قیامت کا دن ہوگا, میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آج دنیا میں رہتے ہوئے یہ ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے کناروں پہ محل عطا کریں گے. آج ہمیں بھی کارنر پلاٹ کی اہمیت اور اس کے ریٹ کا زیادہ پتہ ہوتا ہے نا, اس کی زیادہ اہمیت ہے آج پراپرٹی ڈیلرز کے نزدیک بھی. اس کا ریٹ باقیوں سے زیادہ مختلف ہوتا ہے, اس کی خوبصورتی وہ زیادہ لوگوں کو دور سے دکھتا ہے. کہا میں اسے جنت کے کناروں پہ محل کی بشارت دیتا ہوں, وہ شخص جو حق پہ ہونے کے باوجود ہاتھ بڑھانے میں, صلح کرنے میں, تعلقات کو ملانے کے اندر کہا وہ پہل کرتا ہے. تو بھائیو آئیں آج میں اور آپ ہم اپنے معاملات کا جائزہ لیں.
ہم اپنے تعلقات کا جائزہ لیں، ہم اپنی رشتہ داریوں کا جائزہ لیں، ہم اپنے وہ نسبی رشتے ہیں یا وہ سسرال کے رشتے ہیں، وہ ہمارے قریب کے دوست ہیں یا دور کے جاننے والے ہیں، ہم آج ان سب کو ملانے والے بنیں۔ وہ ہمارے ساتھ تعلق توڑتے ہیں، ہم جوڑنے والے بن جائیں۔ کہا کہ وہ شخص جو چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے رزق کو فراخ کر دے، اس کے رزق کو وسیع کر دے، اس کو دنیا میں رہتے ہوئے زیادہ اللہ رب العزت مال کی فراوانیاں عطا کرے، اور دوسرا کام اللہ تعالیٰ اس کو لمبی عمر عطا کرے۔ لمبی عمر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے بہت بڑی۔ جو زیادہ دیر جی لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ عمل کرنے کا موقع دے دیتا ہے۔ وہ بڑا مشہور ایک واقعہ ہے کہ طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دو لوگ تھے جنہوں نے اکٹھے اسلام قبول کیا۔ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا وہ دونوں اکٹھے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ایک میدان جنگ کے اندر لڑتے ہوئے شہید ہو گیا تھا، دوسرا زندہ بچ گیا تھا۔ کہتے ہیں میں نے ایک دن خواب میں دیکھا اور وہ جو زندہ بچا تھا وہ 1 سال بعد فوت ہو گیا تھا۔ قبول دونوں نے اسلام اکٹھے کیا تھا۔ کہتے ہیں ایک دن میں خواب میں دیکھتا ہوں میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں اور وہ شخص جو 1 سال بعد فوت ہوا تھا وہ جنت میں پہلے داخل ہوتا ہے، فرشتہ دروازہ بند کر کے اندر چلا جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد دوبارہ آتا ہے۔ وہ شخص جو شہید ہوا تھا میدان مقتل میں اور پہلے ہو گیا تھا وہ جنت میں بعد میں جاتا ہے۔ یہ صبح اٹھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کرتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے میرے صحابہ کیا ایسا نہیں ہے کہ بعد میں جو فوت ہوا ہے جو جنت میں پہلے جاتے ہوئے جسے آپ نے دیکھا ہے وہ 1 سال زیادہ زندہ رہا تھا پہلے والے سے؟ کہا بالکل اللہ کے نبی وہ 1 سال زیادہ زندہ رہا تھا۔ کہا پھر اس کو 1 سال زیادہ زندہ رہنے کی وجہ سے رمضان المبارک کا 1 مہینہ بھی تو زیادہ ملا تھا، جس کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر اس کا عمل وہ پہلے والے سے ایسے بلند کر دیے جیسے زمین سے آسمان بلند ہے۔ تو زیادہ وقت کا مل جانا عزیز بھائیوں، زیادہ مہلت کا مل جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ کہا وہ شخص جو چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کا رزق اور اس کی عمر اللہ تعالیٰ دراز کر دے، اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ وہ صلہ رحمی کرے، وہ تعلقات کو ملانے والا بنے، وہ آپس میں ایک دوسرے کو جوڑنے والا بنے۔ تو آئیں آج ہم بھی عزیز بھائیوں یہ قرآن مجید کی آیات کو سن کے 8 مقامات پہ صلہ رحمی کی آیات کو ہم سنتے ہیں، اس کا تذکرہ ہم سنتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشتر احادیث جو ہم اس موضوع پہ سنتے ہیں۔ آئیں آج میں اور آپ ہم اپنی اصلاح کریں۔ یہ 10 محرم الحرام کا دن بہت زیادہ فضیلتوں والا برکتوں والا، اللہ رب العزت نے اس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی۔ یہ بڑا عظیم دن ہے۔ آئیں آج کے دن ہم اس بات کا تہیہ کریں کہ ہم اپنے تعلقات کو آئندہ سے جوڑنے والے بنیں گے۔ جو ہمارے ساتھ زیادتی کرے گا ہم اس کے قریب ہوں گے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، وہ کسی کے ساتھ نیکی یہ سوچ کے نہیں کرتے کہ اگلا بھی میرے ساتھ نیکی کرے گا، وہ اگلا نیکی کر دے تو کر دے، ورنہ وہ اس بات پہ مایوس نہیں ہوتے کہ میں نے تو نیکی کی ہے، وہ دوسرے نے میرے ساتھ نیکی کیوں نہیں کی۔ کہا جس شخص کے اندر 3 صفات ہوں گی، جس کے اندر 3 صفات ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس کا حساب کتاب آسان کر دے گا۔ آج ہم ڈرتے ہیں نا حساب سے، قبر میں جائیں گے سب سے پہلے کیا ہوگا؟ حساب کا مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ وہ جو دنیا میں ہم پہ جانیں لٹاتے ہیں نا، وہ جب منو مٹی تلے ہمیں دبا کے دفن کر کے وہ واپس لوٹ رہے ہوں گے تو تب کیا ہوگا؟ حساب کتاب کا مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ تب منکر نکیر آ کے سوالات کرنا شروع ہو جائیں گے، اور اس قبر میں بھی حساب ہوگا اور میدان محشر میں بھی حساب ہوگا۔ وہ جو 50,000 سال کا دن ہوگا وہ کس لیے ہوگا؟
وہ حساب کتاب کے لیے ہوگا. کہا اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے, کہا جو چاہتا ہے کہ اس کا حساب کتاب آسان ہو جائے اور وہ میرے رب کی رحمت سے وہ جنت میں داخل ہو جائے, وہ کیا کرے؟ وہ صرف 3 کام کر لے. اور اس میں سے پہلا کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کرنے والا بن جائے. جو تجھ سے چیز چھینتا ہے تو اس کو چیز دینے والا بن جائے. اور جو تجھ پہ ظلم کرے تو اسے معاف کرنے والا بن جائے. تو ظلم کا بدلہ نہ لے, تو آج اسے معاف کرے گا, قیامت کے دن اللہ رب العزت تیری غلطیاں, کمیاں, کوتاہیاں, تیری حسنات تیرے دنیا سے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اور جو تجھ سے تعلق توڑے تو کیا کر, تو اس سے تعلق جوڑنے والا بن جا. 3 کام, جو تجھ سے کوئی چیز چھینتا ہے, جو تجھے محروم کرتا ہے تو اسے عطا کرنے والا بن جا. جو تجھ پہ ظلم کرتا ہے تو اسے معاف کرنے والا بن جا. اور جو تجھ سے تعلق کو توڑتا ہے تو کیا کر, تو اسے جوڑنے والا بن جا. وہ نہیں جوڑتا نہ جوڑے, لیکن تیرے دروازے ہمیشہ لوگوں کے لیے کھلے رہیں. تیرے گھر آنے میں, تیری طرف پلٹ کے آنے میں, وہ تیرے پھپھیر کے رشتے ہیں یا چچیر کے رشتے ہیں, وہ تیرا مسیر لگتا ہے یا کچھ اور لگتا ہے, وہ تیرے پاس کبھی بھی آنے سے گھبرائے نہ. تو ہمیشہ اپنے دروازے لوگوں کے لیے کھلے رکھی, تو ہمیشہ لوگوں کے ساتھ نیکیاں کرتے رہیں. ان کی طرف سے تجھے ظلم بھی برداشت کرنا پڑے, تجھے معاشرے سے طرح طرح کی باتیں بھی سننا پڑے کہ وہ تیرے بارے میں یہ کہتا ہے. کہا تو یہ سب کچھ کرنے کے, ان کی یہ سب باتیں سننے کے باوجود, ان کی ظلم اور زیادتیوں کے باوجود, وہ جائیدادوں میں تیرے حصے بھی غبن کر جائیں, وہ وراثتوں میں سے جو تمہیں جگہ بنتی تھی وہ نہ دیں, اس ظلم کے باوجود بھی تو انہیں معاف کر کے تو آگے بڑھے. وہ تیرے سے تعلقات توڑنے کو پھڑے, تو ان سے جوڑتا رہے. کہا کیا ہوگا, اللہ رب العزت تیرا حساب کتاب آسان کر دے گا اور اپنی رحمت کے ساتھ تجھے جنت میں داخل کر دے گا. بھائیوں بتائیں, کیا ہم اپنے رب کی رحمت کے بغیر جنت میں جا سکتے ہیں؟ کیا میرے اور آپ کے, ہم سب کے اعمال ایسے ہیں کہ ہم جنت میں جا سکیں؟ ہمیں سب کو اپنے رب کی رحمت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور وہ رب خود کہہ رہے کہ وہ میں رحمت کس طرح عطا کروں گا, میں تب عطا کروں گا جب تم تعلقات کو ملانے والے بن جاؤ گے. فَهَلْ أَسَيْتُمْ أَن تَوَلَّيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. اور اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کا بھی قرآن مجید میں ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ اگر ان کو حکمرانی مل جائے نا, چاہے وہ کسی گھر کی ملے, چاہے کسی علاقے کی ملے, چاہے کسی سلطنت کی ملے, تو وہ کیا کریں گے, ان تفسدوا فی الارض, وہ زمین کے اندر فساد برپا کریں گے, وہ لڑائی جھگڑے برپا کریں گے, وہ آپس میں تعلقات کو ملائیں گے نہیں. وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ, بلکہ وہ تعلقات کو توڑنے والے ہوں گے, وہ قطع تعلقی کرنے والے ہوں گے, وہ رشتہ داریوں کو آپس میں ملانے والے نہیں بلکہ ان کے درمیان دراڑیں ڈالنے والے ہوں گے. اور کیا کہا, اولئک الذین لعنہم اللہ, اللہ رب العزت ان پہ کیا کرتے ہیں, لعنت کرتے ہیں. کن لوگوں پہ؟ کوئی بڑا جرم نہیں ہے, کوئی بڑا جرم نہیں انہوں نے کیا ہمارے نزدیک. اور یہاں یہ شرط نہیں رکھی کہ وہ بے نماز ہوں گے, وہ بڑے حاجی صاحب, قاری صاحب, وہ بڑے سخی صاحب, چودھری صاحب ہوں گے, لیکن ان کا جرم کیا ہوگا کہ وہ تعلق داریوں کو توڑنے والے ہوں گے, وہ رشتہ داریوں کو آپس میں ملاتے نہیں ہوں گے. اور اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں, اولئک الذین لعنہم اللہ, ان کے اس جرم کی پاداش میں اللہ رب العزت ان کو سزا کیا دے گا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری لعنت ہے ان پہ, کائنات کے رب کی لعنت ہے.
اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو آئیں عزیز بھائیوں، آج میں اور آپ یہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں، یہ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کے باعث اپنے خون کے رشتے، اپنے نسب کے رشتے، اپنے تعلق داریوں کو، اپنی قرابت داریوں کو آج ہم توڑنے والے نہ بنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کتنے بڑے بڑے مسئلے معاف کرنے والے تھے، جس نبی کے ہم امتی ہیں۔ فتح مکہ کا موقع ہے، سعد بن عبادہ جو ایک بڑے قبیلے کے سردار ہیں، جھنڈا تھاما ہوا ہے اور مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور اونچی آواز میں کیا کہتے ہیں؟ یا ابا سفیان، سامنے ابا سفیان ہے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، یا ابا سفیان الیوم یوم الملحمہ، اے ابو سفیان آج خون ریزی کا دن ہے، آج مکہ کے اندر ہم فاتح بن کے داخل ہو رہے ہیں، اپنی خیر منا لو، آج تو کعبۃ اللہ کے اندر بھی خون بہانے کی اجازت مل جائے گی، آج ہم چن چن کے، آج ہم گن گن کے بدلہ لیں گے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، مکہ کے بہت بڑے سردار ابو سفیان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں۔ ابو سفیان انتہائی پریشانی کے اندر، خوف کے اندر، وہ بھاگتا ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کے صحابی سعد بن عبادہ یہ کہہ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ اے ابو سفیان الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن خون ریزی کا دن نہیں ہے، آج کا دن رحم کا دن ہے، آج کا دن معاف کر دینے کا دن ہے، آج کا دن معافی کے اعلان کا دن ہے۔ عزیز بھائیوں، آج میں اور آپ کہتے ہیں نا کہ تانوں نہیں پتا انہاں ساڈے نال کیتی کی ہے، کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ ان مکے والوں نے میرے ساتھ کیا کیا؟ کیا آج اس سے بڑھ کے تو ہمارے رشتہ داروں نے ہمارے ساتھ بدسلوکی تو نہیں نہ کی؟ کیا انہوں نے بلال رضی اللہ عنہ کی طرح ہمیں انگاروں پہ لٹایا تو نہیں ہے؟ آپ ذرا سوچیں تو صحیح منظر کیا ہوگا اس لشکر کے اندر جو مکہ میں فاتح بن کے داخل ہو رہا ہے، اس کے اندر بلال رضی اللہ عنہ موجود ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آج معافی کا دن ہے۔ اس کے اندر وہ خباب بن ارد اور وہ آل یاسر کا خاندان، اس کے لوگ بھی موجود ہیں، جو آ کے اپنی قمیض اٹھا کے کمر سے دکھاتے تھے کہ انگاروں پہ لیٹنے کی وجہ سے ان کی ہڈیاں نظر آتی تھیں، جو ان پہ ظلم کیا گیا۔ وہ سمیہ رضی اللہ عنہ جن کی شرمگاہ پہ نیزہ مارا گیا، اور دو اونٹ جس کو ایک کو مشرق کی جانب ایک ہاتھ اور پاؤں باندھ کے دوڑایا گیا اور دوسرے کو مغرب کی جانب دوڑایا گیا، اور جسم کو کاٹ کے درمیان سے دو ٹکڑے کر دیا گیا۔ ان کے ورثاء موجود ہیں، وہ مکہ کے سردار جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ لا کے اوجری رکھی تھی، جنہوں نے آپ کو شیب ابی طالب میں بھوکا اور پیاسا قید رکھا تھا، اور آپ ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ الیوم یوم المرحمہ، لوگوں آج رحم کرنے کا دن ہے، آج ہم آپ پہ رحم کریں گے، باوجود اس کے کہ صحابہ کے وہ سینوں سے چنگاریاں اٹھ رہی ہیں، اور وہ سعد بن عبادہ اعلان کرتے پھر رہے ہیں کہ ملحمہ، آج خون ریزی کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں میرے صحابہ، آج ہم معاف کریں گے۔ تو بھائیوں آئیں، آج ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کے دعوے دار، محبت کے دعوے دار، ان کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پینے کی خواہش رکھنے والے، جنت میں ان کا ساتھ پانے کی ہم دعائیں کرنے والے، آئیں آج میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے کہ آج ہم معاف کر دیں، ہم آگے بڑھ کے تعلقات کو ملانے والے بن جائیں، ہم قطع تعلقی کرنے والے نہ بنیں، ہم رشتہ داریوں کو، ہم تعلق داریوں کو آپس میں ملائیں۔ اس کے بدلے اللہ رب العزت ہمیں کیا عطا کرے گا؟ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میں جنتوں کا وعدہ کرتا ہوں، میں آسان حساب کتاب کا وعدہ کرتا ہوں،
میں اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دیے جانے کا وعدہ کرتا ہوں. جنات عدن یدخلونها تجری من تحتها الانہار، وہ جنتیں جن کے اندر تم ہمیشہ رہو گے، جن کے اندر بہتی ہوئی دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی. ہاں اگر تم آج اس دنیا میں رہتے ہوئے صلہ رحمی کرو گے، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں رہتے ہوئے تمہارے مال میں بھی فراوانی عطا کرے گا، تمہاری عمر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے گا. تو عزیز بھائیوں، آئیں آج میں اور آپ تعلق داریاں توڑنے والوں سے ہم آج تعلق داریاں جوڑنے والے بن جائیں. آج اپنی ناراضگیوں کو ختم کر دیں. کہا جو اپنے مسلمان بھائی سے، اپنے رشتہ دار سے، اپنی کسی بہن سے 1 سال تک بغیر کسی شرعی عذر کے ناراض رہا، اللہ رب العزت 1 سال تک بغیر کسی شرعی عذر کے ناراض رہنے کے پتہ اس کا کیا گناہ دیں گے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. کہا 1 قتل کے برابر اس کو گناہ ہے. جو 1 سال تک اپنے کسی بھائی سے، اپنی کسی بہن سے جو اس کے نسب کا رشتہ ہے، جو اس کے خون کا رشتہ ہے، وہ تعلق کو توڑے رکھے گا. تو عزیز بھائیوں، آئیں کہیں ہم اللہ رب العزت کی بہت بڑی بڑی نافرمانیوں کے مرتکب نہ ہو رہے ہوں. ہم اپنے معاملات کی اصلاح کریں. کہا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق. اے لوگو، کیا تم پہ ابھی تک وہ وقت نہیں آیا ان تخشع قلوبہم، کہ تمہارے دل ڈر جائیں. کس وجہ سے؟ لذکر اللہ، یہ جو تمہارے رب کا ذکر ہے نا، یہ جو تمہارے رب کی کتاب ہے، وما نزل من الحق، جس کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے. ولا یکونوا کالذین، اور یاد رکھنا تم سے پہلی امتیں، تم سے پہلے لوگ بھی اس دنیا میں آئے ہیں. صرف تمہیں ہم نے یہ کتاب نہیں عطا کی، یہ ذکر صرف تمہارے لیے نہیں آیا. اوت الکتاب، تم سے پہلے بھی وہ قومیں اس دنیا کے اندر آئی تھیں جن پہ ہم نے اپنی کتاب نازل کی تھی، جن کو ہم نے یہ معاملات سکھائے تھے. یہ صلہ رحمی کا حکم اللہ تعالیٰ تمام شریعتوں کے اندر دیتے ہیں. رشتہ داریوں کو ملانے کا حکم، یہ تمام انبیاء اس حکم کو لے کے آئے. کہا ان کو بھی ان باتوں کا بتایا تھا. اوت الکتاب، ان کی کتابوں کے اندر بھی ان باتوں کا ذکر تھا. من قبل فطال علیہم الامد، وہ جو تم سے قبل تھے نا، تم سے پہلے تھے، انہوں نے یہ باتیں سن کے پتہ کیا کہا تھا؟ ہاں ٹھیک ہے، کر لیں گے، ہو جائے گا، دیکھا جائے گا. سوچتے ہیں آپ نے جو باتیں کی ہیں نا جمعے کے اندر، وہ باتیں بڑی صحیح ہیں، لیکن آپ کو ابھی نا ذرا مسئلہ بہت بڑا ہے، کچھ وقت لگے گا. کہا وہ بھی یہی کہتے تھے. فطال علیہم الامد، انہوں نے انکار نہیں کیا تھا، نہیں نہیں ہم نہیں بولیں گے ان کے ساتھ، ہم نہیں ہاتھ ملائیں گے ان کے ساتھ. انہوں نے کہا تھا اچھا ٹھیک ہے، ابھی کون سا، تھوڑا ٹھہر جائیں، ذرا کر لیں گے. فطال علیہم الامد، ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے اپنی اصلاح کرنے کے اندر دیر کر دی تھی. وہ انکار کرنے والے نہیں تھے. فقست قلوبہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی سزا ہم نے انہیں کیا دی کہ ان کے دلوں کو سخت کر دیا، ان کے دلوں کو پتھر کر دیا. پھر انہوں نے واپس آنا چاہا، پھر انہوں نے خیر خواہی کے کام کرنا چاہے، پھر انہوں نے بدلنا اور پلٹنا چاہا. کہا نہیں، پھر ہم نے ان سے وہ توفیق ہی چھین لی. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور بہت سارے دنیا میں ان میں سے اس حال میں گئے کہ ان کا شمار کس میں ہوا؟ نافرمانوں کے اندر ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کتاب کو سننے والوں کا ذکر کر رہے ہیں، جو نبیوں کے ساتھی تھے ان کا ذکر کر رہے ہیں. اور مخاطب اللہ تعالیٰ ساری دنیا والوں سے نہیں ہے. کن سے مخاطب ہیں؟ الم یأن للذین آمنوا، اے ایمان والو، کیا تم پہ وہ وقت نہیں آیا کہ تم ہماری یہ باتیں سن کے ڈر جاؤ، تم اپنے معاملات کی اصلاح کرنے والے بن جاؤ. یاد رکھنا تم سے پہلی وہ امتیں گزریں جنہوں نے کہا تھا کہ ہاں کر لیں گے، ہو جائے گا، دیکھا جائے گا. من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبہم. جائیے بھائیو، یہ سورۃ حدید کی آیت ہے، 27واں پارہ ہے، آخری سورت ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ
بہت سے دنیا میں اس حال میں گئے کہ ان کا شمار نافرمانوں میں لکھا گیا. تو آئیں بھائیو، ہم اپنے معاملات کی اصلاح کرنے والے بن جائیں. ہم اپنے رب کے برگزیدہ اور پسندیدہ بندوں میں بن جائیں. اور کہا کہ وہ دنیا والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، دنیا والوں کی بدسلوکی کے باوجود. کس وجہ سے وہ اس پہ صبر کرتے ہیں؟ وجہ ربہم والذین صبروا ابتغاء، یہ 13واں پارہ ہے، سورۃ رعد ہے. صبروا ابتغاء وجہ ربہم، وہ لوگوں کی بدسلوکی پہ صبر کس وجہ سے کرتے ہیں؟ اس رب رحمان کے چہرے کی خاطر. ہم بھی کہتے ہیں نا، تم میرا منہ رکھ لیندہ یار، تم میری منہ دے خاطر، تم میری خاطر ہے کر لے. کائنات کا رب مجھ سے اور آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ تم میری خاطر صبر کر لے، تم میری خاطر آگے بڑھ کے تعلق داریوں کو ملانے والا بن جا. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اپنے رشتہ داروں کو قریب کرنے والا بنا دے. اللہ تعالی ہمیں اس نیکی کی وجہ سے قیامت کے روز ہمارا آسان حساب کتاب کر دے، اور اپنی رحمت کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں اپنی جنتوں کا حقدار بنا دے. اللہ ایمان پہ زندہ رکھے، موت دے تو اللہ تعالی ایمان والی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.